رسول پر جب اللہ قاضی کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائی بلند شہید کربلا کے واسطے، قادری قادری ہونے اٹھا قادر حضرت علماء کے واسطے، سایہ دنیا مشائش یا خدا سب رحمت فرما رحمان مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرات آج کی یہ بزم عیسیٰ ہمارے جناب حافظ اصرار مسلم محبوب و انتظار مسلم محبوب و اقرار مسلم محبوب اور بڑے بھائی چار بھائیوں کے والد جناب محمود بھائی مقبول کی 40ویں کی باتیں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہمارے آپ کے پاس یہی بچہ ہے کہ ماننے والے کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں اور کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ دنیا کی موتیں جو ہو رہی ہیں، ایک دن آئے جانا ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں۔ اب ان نصیحتوں سبق کو اگر آدمی بھول جائے تو یہ کمی ہماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فرما دیا۔ وقت کم ہے کیونکہ فاتح کا وقت قریب ہے، آئیے بھائی تاکہ دوسرے کا ہمارے اندر حافظ ریاض مسلم جو بہترین حافظ ہیں، حافظ اخلاق ہے مسلم بہترین حافظ الحمدللہ، اور ہمارے حافظ یوسف رضا اور دیگر ساجان صاحب مرکات کے طلبہ اور ہمارے خطیب و امام سے ماشاءاللہ بہت کچھ سماعت فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مچھر کے چار انتہے پاک فرمائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شیخنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ 3 شیخ سماعت فرمائے۔ دنیا میں آدمی دنیا کے غم کے لیے روتا ہے، دنیا کے بہت سے غم ہیں، جیسے کہ انتقال ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ رونا کیا ہے اور شاید کیا کہنا چاہتے ہیں سماعت فرمائے۔ یاد سرور میں رولیے ہوتے، سمجھ بھائی بات، سرور کون ہمارے آقا، یاد سرور میں رولیے ہوتے، یاد سرور میں رولیے ہوتے، اب تاپسی میں دھولیے ہوتے، سبحان اللہ بلند آواز سے، تاپسی میں دھولیے ہوتے، یاد سرور میں رولیے ہوتے، اور حشر میں بن کے شکل سایہ کرے، حشر میں بن کے حشر میں بن کے شکل سایہ کرے، بیچ کچھ سے بولیے ہوتے، بیچ کچھ سے بولیے ہوتے، یعنی دنیا میں ہم اگر کیوں بولیں گے تو کیوں بولے گا، اگر ہم رائے بولیں تو رائے بولیں جیسا بھی ذاتی کرائے، لیکن شاید ایسا کردار دیتے تاکہ قیامت کے دن تمہارے لیے سایہ بن جائے گا،
تمہارے لیے بہتر بن جاتا، تمہارے لیے اچھا بن جاتا، اور وہ بیج اعمال کا بیج ہے، نیکیوں کا بیج ہے۔ اگر نیکیوں کا بیج تم دنیا میں بو دیتے تو قیامت میں تمہارے لیے سایہ بن جاتا، لیکن تم نے دنیا پر نیکیوں کا بیج نہ بویا، بغاوت کا بیج بویا، نفرت کا بیج بویا، کذب و جھوٹ کا بیج بویا، بے نمازی نماز چھوڑ کر کے بیج بویا، یقیناً ہمارے لیے کیا سایہ بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا بیج بوئے اللہ قیامت میں ہمارے لیے سایہ بنے۔ حشر میں بن کے شجر سایہ کرے، حشر میں بن کے شجر سایہ کرے، اور بیج بچھڑے سے بولیے ہوتے، بیج بچھڑے سے بولیے ہوتے، یاد سرور میں رولیے ہوتے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا کریں گے نہیں ہے دور عمر، کیا کریں یہ نہیں ہے دور عمر، کیا کریں یہ نہیں ہے دور عمر، ورنہ نجدی سدھر گئے ہوتے، ورنہ نجدی سدھر گئے ہوتے، یاد سرور میں رولیے ہوتے۔ حضرات گرامی، میں نے بہت مشہور آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے دو نسخے عطا فرمائے ہیں کہ تیرے اوپر اگر پریشانی آ جائے تو تو یا نماز کی نیت کر لے اور یا پھر صبر۔ نماز پہلے صبر۔ حضرت گرامی پتہ چلا دو چیزیں، نماز اور صبر ایک ایسی چیز ہے، نظر دیکھنا کہ کتنی ہی پریشانی ہو، کتنی مصیبت ہو، لیکن جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یقین و سکون مل جاتی۔ اور اعلیٰ تو فرماتے کہ ان کے مثال کوئی کیسی ہی زندگی میں، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہی وجہ تھی حضرات گرامی ہمارے صحابہ اکرام اور تابعین اکرام اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کی زندگی کو دیکھے۔ آج کی بات میں حضرات گرامی اتنا وقت جب کا مصیبت ہوئی ہے انہوں نے سب سے نماز سے کام کیا ہے، اور سب سے بڑا کربلا میں امام حسین نے اسے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی، آج حسینی تو بنتے ہیں لوگ، لیکن حسین دیکھو حضرات گرامی، اللہ کو یقین جانو اگر سچا حسینی بن جائے گا تو شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلی نہیں جائے گا۔ سچا حسینی وہی ہوگا جو حسین پاک نے بتائے راستے پر چلے گا۔ اور ویسے ہماری طبیعت ہے جو چاہے جو ایسا چاہے ایسا کرنے ہمارے لیے جاسے کسی شاعر کا حسین والا وہی تو ہوگا چلے جو نقش قدم پہ، حسین والا وہی تو ہوگا چلے جو نقش قدم پہ ان کے، حسینیت کی روش میں ہی تو حسین کہنے سے کیا۔ ابھی ہمارے زمین امام کہنا میرا دل قادری، میرا من قادری، حضرات بات بہت بڑی ہے، لیکن جس کا دل قادری بن جاتا ہے اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، جدھر نکل جاتا ہے اسلام کا ڈنکا بجاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو کہنا اور ہے، یہ ہمارا دعویٰ اور ہے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں کہ قادری میرا ہے، اس کی بات اور ہے۔ ایسی ہم سے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین کا سب بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سند کیا ہے؟
بات چل رہی تھی کہ صبر سے کام لو، نماز سے کام، لیکن آج ہمیں دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت نمازوں سے بہت دور، صبر سے بہت دور، شکوہ شکایت کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے شکر، نماز ہے، صبر ہے، شکر ہے۔ شکر کا شکر کی کئی جگہ کے مقام پر ارشاد فرمایا میرے بندو شکر کرو، جو کہ شکر کرنے والے میرے بندے کرو۔ اے منو انا داخلہ شکر وقلیل من عباد شکور، اے داؤد کی اولاد تم میرا شکر کرو، میرے شکر کرنے والے بندے کرو۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر ان کو بیداری اللہ کا پانی پیا، اللہ کی نعمت پانی پیا کہ دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہو۔ گھر کے اندر آ گئے اللہ الحمدللہ ہم گھر پہ آ گئے اللہ کا شکر ہو گیا، کیا بڑی کہیں بیٹھے ہیں دین کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا کام تو بڑا اچھا چلا، اللہ کا شکر ہمارے بچے اچھے ہیں، اللہ فرماتا کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کو پتہ چلا کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور جھوٹ بولنے سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو شاکرین کی جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو شاکر شریری بندہ کی وجہ کی سلسلے پر چمکتا ہے اور سچ مسئلہ میرا رسالہ کیا یا آئیے تم نے پاک کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شکریہ مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بات چل رہی تھی نماز کی، حضرات گرامی تو نماز ایک ایسی چیز ہے اس کو اگر دھیان سے دیکھیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ نماز تمام عبادات میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا بس صحیح معنی یہ رمضان ہے۔ کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ پیروں میں درد ہو رہا، ہم نہیں جا سکتے، اللہ تگرانی کی اسلامیہ ذرا پوچھو ان سے، ارے تیرے پیر تو ہیں ابھی گھر کو تیرے پیر نہ رہیں گے تو پھر کیا دیکھا ہے ہم نے؟ آدمی نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں، اس نے کہا کہ ہمارے پیر میں درد ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اپنے میں درد شروع ہوا، اس کی ٹانگ ہی سکت گئی، اب کیا کرے گا؟ ارے ہمارا آپ کا ہے کیا سب کچھ اللہ پاک دیا، مصطفیٰ نے دیا۔ تو بات چل رہی تھی کہ نماز رمضان آ رہا ہے، ہمیں تراویح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا نواب میں ٹکڑے بھیجتے ہوئے 108 سال جگری بابا کمر بالکل جھکی ہوئی، لیکن جب نماز رمضان آتے تھے تو وہ پہلی آ کر کہتے مولانا اللہ سے دعا کرو اللہ پاک میری 300 تراویح پوری کرا دے۔ سبحان اللہ کہیے نا کہ ہم نے کبھی دعا کی رمضان سے پہلے کہ اللہ پاک ہماری نمازیں تراویح کرا دیے؟ نہیں، اگر کہا کرے ارے یار حاجت یاد ہے تو یاد ہے قرآن پاک، جب دل میں یہ بتا لیا تو اللہ نے وجہ سے دور کر دیا کہ تو میری بارگاہ میں نہیں آئے گا۔ پتہ چلا جیسی نیت بنا لو گے اللہ پاک ویسی تمہاری اوپر فرض فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا، ایک شخص نے کہا بڑا پیسے والا تھا، بہت زیادہ کہا کہ ہے موسیٰ تم کوئی دور بجا رہے ہیں، اللہ پاک سے بات کرنے کہاں جا رہے ہیں؟ قدرہ ہمارے لیے اللہ پاک سے یہ کہہ دینا کہ اللہ پاک ہمیں دولت کم دے دے، بہت دولت ہو ہمارے پاس بہت دولت ہو رہی ہے، تھوڑی دولت کم تاکہ ایسا تو پہلا یہ کہہ رہا کہ دولت کہاں تو کم دے، یہ دولت تو کسی کو دے دے، ہمارے پاس بڑے بڑا سننے کی بات۔ آگے پہنچے تو دیکھا ریتا ایک شخص گا ہوا، وہ کہنے لگا ہے موسیٰ تم جا رہے اللہ کے پاس کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہنا اللہ پاس کہ ہمیں اتنا تو دے دے کم سے کم کپڑا کا جسم کہاں سے ہمارا اپنے جسم ریتے میں گڑا ہوا تھا۔ ایک شخص غریب تھا، کپڑے نہیں تھے، ریتے میں گڑا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کو دولت دے دے تاکہ میں بھی دنیا کے مزے اٹھا لوں، اور جس کے پاس دولت تھی اس نے کہا اللہ کا خیال میرا پیدا تھوڑا کم کر دے تاکہ دوسروں کے لیے بھی ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ میرا کم ہو جائے کوئی مطلب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لینے لے جانے والوں نے کہا تیرے دو بندوں نے 2 سوال کیے مولا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا ہے ایک بندہ جسے تم نے مال اور مالا مال کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دولت کم کر دے، اور وہ ایک بندہ ریتے کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اتنا تو کپڑا دے دے کہ میں اپنا
سمجھا سنوں اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ ان دونوں بندوں سے کہہ دینا جس نے کہا کہ دولت کم کر دے اس سے کہہ دینا کہ میرا شکر کرنا ختم کر دے اللہ کا فرض ہے میرا شکر کرنا ختم کر دے دولت اس کی ختم ہو جائے گی اور اس سے جا کر کے کہنا تو صبر کرنا شروع کر دے تیرے پاس دولت آ جائے گی سبحان اللہ اللہ سے گرامی پیارا میاں اللہ پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اس کے پاس گئے کہا جو ریتے میں گرا ہوا تھا کہ تو اللہ پاک کا صبر کرنا شروع کر دے تجھے یقیناً اللہ اکبر پیسہ مل جائے اس نے کہا کہاں تک صبر کرنا پریشان ہو گیا صبر کرتے کرتے اتنا کال آگے آئی اور یہ تحریک کہنا چاہیے اڑ گئی اور وہ پورا بھیڑا ہو گیا اللہ تعالی میرا اسلامیت دیکھا آپ نے ابھی تو بیٹا کے اندر اس کا جسم چھپا ہوا تھا اب آندھی آئی بیٹا پوری روٹی چلی گئی اللہ کی گرامی میرا اسلامیت جب اس کے پاس پہنچے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر کرنا بند کر دے اللہ تجھے غریب کر دے گا اس نے کہا موسیٰ زندگی میں صرف یہی ایک چیز مل پائی جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پیسہ ملے یا نہ ملے لیکن اللہ کا شکر کرنا بند نہیں ہوگا پتہ چلا کہ شکر کرنے سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں یہ بلائیں ہمارے کیوں آتی ہیں یہ صرف ہمارے اعمال کے بعد ہمارے اعمال ہیں ذات گرامی ہمارے زندگیاں ہیں ان پر اگر غور کر لیں اسی کو قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو غور کرو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے واتقوا اللہ پھر اللہ سے ڈرو یعنی بھیجنے میں بھی اللہ سے ڈرو کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور بھیجنے میں بھی اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو بھیجنے میں تمہارے اندر تمل قبول پیدا ہو جائے ریاکاری پیدا ہو جائے دکھاوا پیدا ہو جائے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ جانتا ہے تمہاری خبر رکھتا ہے کیا تم کرتے ہو تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہے آج دنیا سے محروم گئے اللہ کے گرامی ان کی زندگی ہمارے آپ کے سامنے ہے انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا اللہ پر لیکن سبحان اللہ کم سے کم ایک وقت حافظ کو بنا لیا ہو سکتا ہے اللہ پاک اس حافظ کے صدق میں اللہ پاک مغفرت فرما دے ان کی نجات فرما دے اور دعا ایسا اللہ کی گرامی اسی لیے تمہیں کہتا رہو دنیا کے حالات میں دیکھو بلکہ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو مصطفیٰ کو دیکھو اللہ کی گرامی اللہ اکبر ایک شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی گرامی اللہ اکبر جب دنیا سے جا رہا تھا ہم نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد بھائی بیوی دیکھو میں نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اللہ کی گرامی لیکن مجھے اتنی امید ہے اگر تمہیں اللہ پاک کوئی بیٹی عطا فرمائے یا بیٹا عطا فرمائے اس کی بیوی حمزہ تھی اس کو تم دینی تعلیم ضرور دلانا دینی تعلیم اس کو ضرور سکھانا اللہ کی گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کی گرامی دیکھا اب یہ کہہ کے انتقال کر گیا مر گیا جب موسیٰ علیہ السلام اس قبر سے نکلے تو دیکھا انہوں نے اللہ پر اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے اور یہ دھوکے میں مت رہنا جمبان کھولتے تو کچھ نہیں پہنچتا ہے یقین جانو جو رب العالمین موبائل کی سنجی اثر پوری دنیا سمجھتا ہے وہ قبر کے اندر عذاب دیکھا تو نہیں دکھا سن میں کچھ نہیں نظر بٹن دباؤ چالو ہو جاتا ہے ایسی مقبول موت بٹن دبائیں گے فرشتے بٹن دبائیں گے دباؤ چالو ہو جائے گا اور پتہ نہ چلے گا سب ہمارے ہاتھ کے لیے اور بھی کرنے کی چیزیں ہیں اللہ کے گھر میں رشتہ کیا اللہ بلبا گئے عذاب ہو رہا ہے لوٹ کے آیا آنے کے بعد دیکھا اس پہ رحمت کے بعد اتحاد کی مولا ابھی گیا پیسے عذاب ہو رہا تھا اب رحمت کے فرشتے پروردگار کون سی نیکی اس کے پسند آ گئی اللہ کی طرف سے بھیا موسیٰ علیہ السلام اے میرے حبیب سنو اس نے دنیا پر کوئی نیک کام نہ کیا لیکن مرتے وقت اس نے اپنے بیوی کو وصیت کی کہ میرے بعد کوئی لڑکا ہو اللہ مجھے دینی تعلیم سکھانا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سکھانا اللہ اکبر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس کو میں نے بیٹا عطا فرمایا بیٹا اس کا ایسے ہی پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا اسے اپنے بیوی کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آ گئی اللہ کی گرامی اور اس نے فوراً اس بچے کو دینی تعلیم میں ڈال دیا اور جب ڈالا اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر اس نے بسم اللہ پڑھا مجھے غیرت آئی کہ اس کی اولاد زمین اوپر بسم اللہ کرے میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں اس لیے میں نے عذاب کو رائے سے کر دیا اب یہ حافظ کو پر بنتا ہے کم سے کم وہ زندگی میں
علیہ السلام ضرور کرے کچھ نہ چاہے اتنا ضرور کر دے اے اللہ میرے باپ کی محبت فرما دے جیسے میرے باپ جیسی میری ماں جیسے میرا وقت کی پروردگار میرے باپ کی محبت فرما دے یقین جانو اللہ پاک کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے ہمارے اعمال اللہ پاک نماز سب تمام چیزوں سے جو معاف کر رہا ہے اسے بے نیاز ہے اگر پوری کائنات کافر بن جائے اس میں کوئی شک نہیں بننا ہے اور پوری کائنات ایمان والی بن جائے اس میں کوئی جیسا بننا ہے یہ اس کی شان بے نیاز ہے لیکن ہاں اس نے یہ کہا اے بندوں میں بے نیاز ضرور ہوں لیکن میں تمہیں چاہتا ہوں کہ جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور تمہارے لیے جنت سجائی ہے اس جنت میں آنے کے لیے میں نے مصطفیٰ کو بھیج کر کے تمہیں صاف کرنے کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ تم صاف ہو جاؤ صاف ہو جاؤ اس کے بعد جنت میں آؤ اس میں نہریں ہیں اس میں تمہارے لیے پانی ہے اس میں تمہارے لیے جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا لیکن اے بندو دنیا کوئی دنیا بری سب کچھ بس سمجھ لینا ہمارے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس تارے پانی سے اس تارے پانی میں کوئی اچھے کام کر لو چند لوگ کی زندگانی میں اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے معافی مانگیں یہ رمضان کی توبہ کا مہینہ چل رہا ہے ایک بات یہ بتا دوں یہ نہیں کہ 14 تاریخ توبہ کی رات 14 تاریخ کی توبہ کی رات تھی وہ تو ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ پورے 12 مہینہ اللہ پاک صبح صادق جب رات کا 3 حصہ 2 حصہ گزر جاتا ہے آواز دیتا ہے اے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اگر شیطان تم پر غالب آ گیا تھا تم نے جھوٹ بولا تھا تم نے شراب پی تھی تم نے گناہ کیا تھا میں سب تمہارے معاف کر دوں گا لیکن مانگ لو مجھ سے دوبارہ بچ جاؤ اس گناہ کی طرف اچھے کام کر لو اچھی صحبت میں بیٹھو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسا میں نے شہادی کو بنا دیا میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسا فضیل بن عیاض کو بنا دیا میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسا حبیب اجمی کو بنا دیا میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسے میں نے بندے پر توبہ کرنے کے بعد انہیں ولی کامل بنا دیا اللہ پاک کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے اے میرے بھائیو اس لیے آنے والے رمضان میں روزے رکھو اس کا احترام کرو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ توفیق دے عطا کرو حالانکہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی 2-4 روزہ مل پاتے ہیں باقی نہیں نصیب سے قسمت کی بات لیکن بڑی خوش نصیبی ہے اپنے بچوں میں بیٹھو دسترخوان سجاؤ اور جو بھی روزہ اگر نہیں مجبوری میں کوئی شرعی وہ ہے اور روزہ نہ رکھ سکے جیسے ان کے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کے دعا مانگو کہ اللہ پاک میرے اندر یہ فرض ہے مولا اس کو روزہ نہیں رکھ سکا اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی روزہ رکھوں میرے بچوں نے روزہ رکھا یقین جانو روزہ ہوا اللہ پاک دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر اس لیے اس رمضان کے مہینے جو ہمارے درمیان آ رہا ہے اس کا پورا انتظام کرو گلیوں میں گلیاں نہ پیو گلیوں میں گلیاں کھاتی ہوئے نہ پھرو روزے رکھو 30 روزے امام اعظم فرماتے ہیں اگر مثلاً ایک روزہ چھوڑ جائے تو اس کی قضا یہ ہے کہ 7 روزے قرآن میں فرمایا اللہ اکبر 7 روزے لگاتار رکھے تو 7 روزے ہیں اور اگر ایک مہینے کر کے ایک چھوٹ گیا تو اس کا پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں گے یعنی ایک روزے کی قضا 7 روزے ہیں یا ایک رات کو آزاد کروانا ہے یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے باوجود بھی امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اتنا کیا اس نے کفارہ ادا کیا پھر بھی رمضان کے مہینے کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ مقام سے نہیں مل سکتا ہے کفارہ تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ مقام نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا مقام ہے اس لیے میرے بھائیو سب کو جانا ہے آپ نے سن لیا کسی کوئی کسی کی طرح نہیں ہے سب کو جانا اپنے پرائے سے جانے لیکن مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے سے پیارے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد معمول سے سلنا مانے گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تو نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے رمضان مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مولا اس گھر میں خاص کرم فرمائے اور روح کے بچوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں